چلیں آج ہم تقدیر کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، الجھن کے طور پر نہیں بلکہ ایک نقشے کی طرح، ایک ایسا نقشہ جو خالق اور مخلوق کے درمیان ایک بہت ہی خوبصورت تعلق کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہر کسی کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور گونجتا ہے، کیونکہ ہم سب ایک عجیب سی کشمکش میں رہتے ہیں، ہے نا؟ ایک طرف ہماری اپنی کوششیں ہیں اور دوسری طرف یہ خیال کہ جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ آپ دیکھیں آج کل ہر طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ اپنی کہانی کے مرکزی کردار خود بنیں، اپنی قسمت خود لکھیں، لیکن پھر دل کے کسی کونے میں یہ خیال بھی آ جاتا ہے کہ اگر سب کچھ پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے تو پھر ان سب کوششوں کا کیا فائدہ؟ تو اس الجھن سے نکلیں کیسے؟ اس کا جواب، اس کی وضاحت ہمیں صوفیاء کرام کی حکمت میں ملتی ہے۔ ان کے مطابق تقدیر، جسے قدر کہا جاتا ہے، وہ کوئی قید خانہ نہیں ہے، وہ کوئی زنجیر نہیں، بلکہ وہ تو ایک نقشہ ہے جو ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ اب کسی بھی نقشے کو پڑھنے کے لیے اس کی زبان سمجھنا ضروری ہوتا ہے نا؟ اور اس روحانی نقشے کی زبان کا سب سے بنیادی لفظ ہے قدر۔ تو آئیں سب سے پہلے اس لفظ کے اصل مطلب میں غوطہ لگاتے ہیں۔ دیکھیں، عام طور پہ ہم سوچتے ہیں کہ قدر کا مطلب ہے لاکڈ فیٹ یا مجبوری، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس لفظ کی جو اصل ہے وہ پیمانے، تناسب یا پوٹینشل کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی ہر چیز ایک خاص اندازے، ایک بیلنس کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ اور اسی حقیقت کو قرآن پاک میں کتنی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر، سورۃ القمر آیت 49۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں کچھ بھی بے ترتیب نہیں ہے، کچھ بھی رینڈم نہیں ہے، ہر ایک شے ایک بالکل پرفیکٹ، ایک خاص پیمانے کے ساتھ تخلیق کی گئی ہے۔ لیکن پھر سوال اٹھتا ہے کہ اس پیمانے میں ہمارا کردار کہاں ہے؟ تو اس کے لیے ایک اور آیت اس رشتے کو اور بھی واضح کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، سورۃ الرعد آیت 11۔ یعنی اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اندر تبدیلی نہ لے آئیں۔ تو اس سب سے ہم کیا سمجھیں؟ اصل نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے تمام امکانات کا، تمام پاسبلٹیز کا ایک فارمولہ لکھ دیا ہے، لیکن اس فارمولے کے اندر جو ویریبلز ہیں، جو قیمتیں ہم ڈالتے ہیں، وہ ہماری اپنی باطنی کیفیت، ہماری نیت اور ہمارے عمل سے آتی ہیں، اور جیسا ویریبل ہم ڈالتے ہیں ویسا ہی نتیجہ سامنے آتا ہے۔ چلیں اب اس کانسیپٹ کو تھوڑا اور گہرائی سے سمجھتے ہیں، ان خوبصورت مثالوں سے جو صوفیاء نے ہمیں دی ہیں، ایسی مثالیں جو سیدھا دل میں اترتی ہیں۔ مثال کے طور پر عظیم عارف شیخ ابن عربی نے قدر کو ایک درخت سے تشبیہ دی ہے۔ ذرا تصور کریں، اس درخت کی جو جڑیں ہیں وہ اللہ کا علم ہے جو زمین میں ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اس کا جو تنا ہے وہ ہماری منزل ہے، یعنی اللہ کی طرف واپسی۔ یہ فکس ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ لیکن اس تنے سے جو شاخیں نکل رہی ہیں وہ لامحدود ہیں، ہر شاخ ایک الگ راستہ ہے، ایک الگ امکان ہے، اور ہم آزاد ہیں کہ ہم ان میں سے کس شاخ پر چڑھتے ہیں۔ اگر اس کو ہم آج کی زبان میں سمجھیں تو یہ بالکل ایک ڈیوائن جی پی ایس کی طرح ہے۔ آپ دیکھیں، جی پی ایس میں آپ ڈیسٹینیشن سیٹ کر لیتے ہیں، ہماری ڈیسٹینیشن اللہ نے سیٹ کر دی ہے، اس کی طرف واپسی۔ لیکن اس ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے کون سا روٹ لینا ہے، یہ ہمارا انتخاب ہے۔ اور اگر ہم کوئی غلط موڑ لے لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جی پی ایس فوراً ریکیلکولیٹ کرتا ہے اور ایک نیا راستہ دے دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے اعمال اور نیتیں ہمارا راستہ طے کرتی ہیں۔ اور یہیں پر دعا کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قدر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں ٹال سکتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا تقدیر کو ری رائٹ کر دیتی ہے، نہیں، بلکہ دعا اللہ کے علم کے اس وسیع نقشے میں ہمارے کوآرڈینیٹس کو بدل دیتی ہے، ہماری پوزیشن کو بہتر کرتی ہے، ہمارے لیے بہترین راستے کھول دیتی ہے۔ یہاں تک تو روحانی بات تھی، لیکن اب ایک بہت ہی دلچسپ چیز دیکھتے ہیں۔ اس قدیم روحانی تصور کی ایک جھلک ہمیں آج کی ماڈرن سائنس میں بھی ملتی ہے، ایک میٹافور کے طور پر یقیناً۔ کوانٹم فزکس میں ایک کانسیپٹ ہے جسے کہتے ہیں کوانٹم سپرپوزیشن۔ یہ کہتا ہے کہ ایک پارٹیکل جب تک اس کو آبزرو نہ کیا جائے وہ ایک ہی وقت میں کئی پاسبل سٹیٹس میں موجود ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی آبزرور اس کو دیکھتا ہے وہ ساری پاسبلٹیز فوراً ختم ہو کر کسی ایک حقیقت میں بدل جاتی ہیں۔ تو یہ سائنس اور مذہب کا تضاد نہیں بلکہ ایک خوبصورت ریزوننس ہے، ایک ہم آہنگی ہے۔ اسلام اسے اس طرح بیان کرتا ہے کہ اللہ نے لامحدود امکانات لکھ دیے ہیں، اور انسان کی نیت اور اس کا عمل اس آبزرور کا کام کرتے ہیں جو ان امکانات میں سے کسی ایک کو حقیقت بنا دیتا ہے۔ تو یہ ساری بحث صرف عالمانہ یا فلسفیانہ نہیں ہے، نہیں، اس سے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک عملی طریقہ ملتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ایک ری کیلکولیشن پروٹوکول۔ اس کا پہلا قدم ہے صحیح سوال پوچھنا،
یہ پوچھنے کے بجائے کہ میرے لیے کیا لکھا ہے، یہ پوچھیں کہ کون سا راستہ خلوص اور بہتری کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسرا قدم ہے استخارہ۔ اسے قسمت کا حال جاننے کے لیے نہیں بلکہ اپنے اندرونی کمپس کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کریں تاکہ ہماری نیت خیر کے ساتھ الائن ہو جائے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم قدم، حرکت، پہلا قدم اٹھانا، کیونکہ یاد رکھیں قدر حرکت کو جواب دیتی ہے۔ تو جب ہم قدر کو ایک بند کتاب نہیں بلکہ ایک ڈائنامک، ایک زندہ حقیقت کے طور پر دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ ہمیں ایک بہت قیمتی تحفہ دیتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہم اپنی سستی کا الزام قسمت پر ڈالنا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی کامیابی کا سہرا اپنی میں یا ایگو کو دینا بند کر دیتے ہیں۔ ہم یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کے سمندر میں ایک ذمہ دار مسافر ہیں، اور جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو انسان رضا کی حالت میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی ایک ایسا گہرا اطمینان جسے کوئی چیز متزلزل نہیں کر سکتی۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے، قدر وہ لامحدود نقشہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ ہماری نیت وہ کمپاس ہے جو اس نقشے پر ہمیں سمت دکھاتی ہے، اور ہمارا عمل وہ سفر ہے جو ہم اس راستے پر کرتے ہیں۔ تو آخر میں پیغام صرف اتنا ہے، تقدیر کو پڑھنے کا انتظار مت کریں، اٹھیں اور خلوص کے ساتھ اس پر چلنا شروع کریں۔ اسی طرح کے مزید معلوماتی تجزیات کے لیے لاجک ویوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔